اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ جتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہے کہ مجھے اس نے ہمت اور توفیق دی کہ میں تقریباً ہر جگہ چپا چپا پہنچا، اور مخلوط حکومت کے ساتھ مل کر ہم نے 100 ارب روپیہ سے زیادہ وفاق سے فنڈز ان متاثرہ خاندانوں کے لیے مہیا کیے، اور صوبوں نے اس میں بھرپور حصہ ڈالا۔ مگر آج بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا سیلاب زدگان کا حق ادا ہو گیا، تو میرا جواب ہے کہ بدقسمتی سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل کی شدید قلت، ایک طرف سیلاب، دوسری طرف مہنگا تیل، اس کی اربوں ڈالر سے اس کی امپورٹس، تیسری طرف مہنگائی، چوتھی طرف IMF کا جو معاہدہ پچھلی حکومت نے توڑا، دہشت گردی اور سیاسی افراتفری، یہ وہ چیلنجز تھے کہ جس کا میں نے اپنے پورے سیاسی کیریئر میں اس کا میں نے نہ کبھی سامنا کیا، نہ کبھی سوچا، لیکن الحمدللہ ہمت نہیں آ رہی اس خدائے بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اس کے سہارے ہم سب۔ کسی دن مولانا فضل الرحمان صاحب مجھ سے پوچھتے تھے کہ وزیر اعظم کیا یہ حکومت ہم نے سنبھالی ہے یہ عوام کو مہنگائی دینے کے لیے؟ کیا یہ ہم نے حکومت سنبھالی ہے IMF کا معاہدہ جو پچھلوں نے توڑا اس کا خمیازہ ہم بھگتیں؟ اور اس طرح درجہ بدرجہ باقی زعماء نے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، خود میرے قائد میاں نواز شریف، سب اس بارے میں عوام کے حوالے سے پریشان تھے کہ کیا بنے گا، ہم نے یہ حکومت سنبھالی ہے۔ تو میرا جواب یہ تھا، کل بھی تھا، آج بھی، اور کل بھی یہی جواب ہوگا کہ پچھلی حکومت عمران نیازی کی، اس نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو قربان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جن کی چیدہ چیدہ نشاندہی میں نے ابھی کی ہے۔ اور ہم نے تمام مخلوط حکومت کے زعماء نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، آصف زرداری، بلاول بھٹو صاحب نے، MQM کے ڈاکٹر صدیقی صاحب نے، اور سردار خالد مکشی صاحب نے، مینگل صاحب نے، ANP ایمل ولی خان ان کی پارٹی نے، سب نے مل کر، اس میں کیو لیگ شامل ہے، خود میری اپنی پارٹی شامل ہے، مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاست قربان کر دیں گے، ریاست کو بچائیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہی وہ فیصلہ تھا جس کی خاطر پھر ہم ڈٹ گئے اور ہم نے کہا کہ ریاست کو ہم نے بچانا ہے۔ خدا نہ خواستہ ریاست کو نقصان پہنچا تو کہاں کی سیاست، کہاں کی وزارت اور کہاں کی وزارت عظمیٰ؟ اس کے لیے ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے، لیکن ہمارے قدم ڈگمگائے نہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا توکل رکھا، تو پھر آہستہ آہستہ دن پھرنے شروع ہو گئے۔ مثال کے طور پر یہ جو ابھی سیزن گزرا ہے، پچھلے 10 سال میں پاکستان میں گندم کی پیداوار ریکارڈ پیداوار تھی پچھلے 10 سال میں، اور نیازی کی حکومت کی بدنیتی اور سازش کی بنا پر اس سال
گندم میں بے پناہ کمی ہوئی اور ہمیں اربوں ڈالر کی گندم باہر سے منگوانی پڑی، فرٹیلائزر منگوانا پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایہ فضل و کرم سے کسان کی محنت کو اس پر کرم فرمایا اور ریکارڈ گندم پیدا ہوئی۔ اور اس سال مجھے امید ہے خدا تعالیٰ فضل کرے گا انشاءاللہ کہ پچھلے کئی سال کے مقابلے میں ریکارڈ کپاس کی فصل پیدا ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ جس کے آثار سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں باہر سے گندم اور کپاس منگوانے کے لیے جو اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑتے تھے وہ اس میں بہت کمی آ جائے گی۔ ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے کہ کس طرح پچھلے 16 مہینوں میں 575 ملین ڈالر کی گیس کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اور اس کا مطلب ہے کہ باہر سے گیس نہیں منگوانی پڑے گی اس حد تک، اور اب مزید 500 ملین ڈالر، یعنی تقریباً سمجھ لیجئے کہ 1 ارب ڈالر 280 ارب روپے کی گیس کا اضافہ ان 16 ماہ میں ہوا ہے۔ اس کے باوجود کہ سازشیں اپنے زوروں پر تھیں، اس کے باوجود کہ 9 مئی کا سانحہ ہوا، اس کے باوجود کہ IMF سے دن رات ہمیں ان سے معاہدہ کرنے کے لیے تمام پاپڑ پیلنے پڑے، اس کے باوجود کہ عمران نیازی کی انتشار پسندی اور ملک دشمنی نے پاکستان کے اندر کاروبار اور سرمایہ کاری کو تقریباً جامد کر دیا تھا، اس کے باوجود کہ ہمارے مالی وسائل انتہائی محدود ہو چکے تھے، لیکن اس سے بڑا اس قوم کے اوپر، 24 کروڑ عوام کے اوپر، مجھ ناچیز کے اوپر، میرے زوما کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا اور کیا فضل اور کرم ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے، کہ انتشار پسندی اور ملک دشمنی نے پاکستان کے اندر کاروبار اور سرمایہ کاری کو تقریباً جامد کر دیا تھا، اس کے باوجود کہ ہمارے مالی وسائل انتہائی محدود ہو چکے تھے، لیکن اس سے بڑا اس قوم کے اوپر، 24 کروڑ عوام کے اوپر، مجھ ناچیز کے اوپر، میرے زوما کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا اور کیا فضل اور کرم ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے۔